تو میں سب سے پہلے جناب ریاض فتیانہ صاحب آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کمالیہ میں اس طرح کا پنڈال آپ بھریں گے جس میں نوجوانوں کے علاوہ ہماری بہنیں ہماری خواتین بھی آئیں گی. آپ کو میں مبارک دیتا ہوں. میں اپنے سارے ممبر پارلیمنٹ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے میں اپنے چیف منسٹر عثمان بزدار آپ کو گورنر صاحب چودھری سرور آپ کو اور میرے جتنے بھی معزز مہمان ہیں میں سب کو آج مبارک دیتا ہوں اس بڑے 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 جلسے پہ. اچھا میں آج اپنی آپ سے جو بات چیت ہے وہ شروع کرتا ہوں شکریہ ادا کرنے کے لیے. کس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے آصف زرداری آپ کا شکریہ. اس کے بعد جس کی قیمت نیچے آ گئی ہے ڈیزل اس کا شکریہ. لیکن سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کا جوتے پالش کرنے والا ایکسپرٹ جوتا دیکھتا تو پالش شروع کر دیتا ہے. وہ ہے مقصود چپڑاسی والا شہباز شریف. میں ان تین کا آج اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی شکلیں دیکھ کے لوگوں کو اتنا خوف آیا کہ یہ پھر سے واپس نہ آ جائیں کہ اللہ نے ساروں کے دل میری طرف موڑ دیے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ لوگ ہماری پارٹی میں جو 10 سال سے سو گئے تھے، وہ لوگ جو تحریک انصاف سے دور ہو گئے تھے، وہ یہ 3 اسٹوجز کی شکلیں دیکھ کے سب واپس آ گئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن میرے پاکستانیوں، کمالیہ کے باشعور لوگوں، میرا آج کا یہاں آنے کا سب سے بڑا ایک مقصد ہے. میں نے نوجوانوں، اب ذرا میری بات غور سے آپ نے سننی ہے کہ میری جتنی عمر ہے ساری دنیا پھیرا ہوں. میں کوئی دنیا کا شاید ہی ملک ہے جو میں نہیں دیکھا. برطانیہ کا جو سارا نظام، ان کی جمہوریت، ان کا سارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم، اس قوم کا کردار میں نے بڑے غور سے اندر سے دیکھا ہے. شاید ہی پاکستان میں، بلکہ کوئی پاکستان میں سیاستدان ہے ہی نہیں ایسا جو اتنا، جس کا غور سے اور اندرونی مطالعہ برطانیہ کے سسٹم کا جو میرا ہے. تو میں جو آپ کو نوجوانوں، کیونکہ نوجوان آپ اس ملک کا مستقبل ہے، تو جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب تک ایک قوم اچھے کی اور برے کی تمیز نہیں کرتی، وہ قوم مر جاتی ہے. مولانا رومی
مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ تو مولانا رومی نے کہا کہ دو درختوں کی مثال دی، ایک بہت خوبصورت درخت خوشبودار اور ایک بڑا بدصورت درخت. کہتا ہے ان دونوں درختوں کے اندر جب ایک قوم فرق کرنا ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اچھے اور برے کی قوم تمیز ختم کرتی ہے، مر جاتی ہے. جو وہ معاشرہ میں نے اندر سے دیکھا ہے، نوجوانوں، جو معاشرہ میں نے دیکھا ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، بار بار اللہ نے حکم دیا قرآن میں، امر بالمعروف. اس کا حکم یہ ہے قوم کو، حکومت کو نہیں. حکومت کو اس نے کہا کہ قانون کی بالادستی قائم کرو، انصاف دو، فلاحی ریاست بناؤ، انسانیت کا نظام لے کے آؤ، جو آپ کا کمزور طبقہ اس کی مدد کرو. لیکن عوام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد لڑو. اللہ نے انسانوں کو یہ سنے نوجوانوں، جب آپ اچھائی دیکھتے ہیں، برائی دیکھتے ہیں معاشرے میں، جب آپ معاشرے میں اچھائی اور برائی دیکھتے ہیں تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں چھوڑا کہ میں نہ اچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف، میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل کا اس نے فیصلہ انسان کو نہیں دیا، یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے وہ سب سے بڑے چور جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے اوپر نیب میں کیسز ہیں، جن میں سے ایک کا نام لیتے تو لوگ ڈیزل ڈیزل کیوں شور مچاتے ہیں؟ لوگ اس لیے شور مچاتے ہیں کہ سیاست کرتے ہو اسلام کے نام پہ اور اپنا ضمیر بیچتے ہو ڈیزل کے پرمٹ کے اوپر. دوسری طرف اس ملک کی بڑی بیماری زرداری، اربوں روپے کے اس کے اوپر نیب میں کیسز ہیں. اور کون سے کیسز ہیں؟ فیک اکاؤنٹس کے، جعلی اکاؤنٹس، انہوں نے چوری کا پیسہ جعلی اکاؤنٹس میں ڈال کے باہر بھیجا. اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے نیب میں. اور تیسرا چیری بلاسم. آپ کو پتا ہے چیری بلاسم زیادہ جوتا زیادہ چمکتا ہے اس سے. تو چیری بلاسم شریف تو نوجوانوں اب شہباز شریف کا سن لو. ایک دن پتا چلتا ہے کہ اس کا چپڑاسی جس کا نام مقصود تھا، اس کے بینک میں صرف 375 کروڑ روپے آ جاتا ہے اور سارے نوکروں کے بینکوں میں 1600 کروڑ روپے آ جاتا ہے. اب اس کا کیس لگا ہوا ہے، اس کے کیس کا فیصلہ ہونا ہے. ابھی تک بچتا رہا ہے. کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے، کبھی وکیل نہیں آتا، کبھی جج کو ٹائم لے لیتا ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا ٹائم آنے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر یہ عمران خان اور تھوڑی دیر چل گیا تو شہباز شریف نے جیل میں جانا ہے.
اور پھر ایک چوتھا فنکار ہے. چوتھا فنکار وہ ہے، کون ہے وہ چوتھا فنکار؟ لندن میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا، اب ذرا اس کا سنو، اس کا کیس کیا ہے؟ پہلے تو عدالت سے وہ مجرم قرار دے دیا گیا. اس کی بیٹی کے نام پہ پینما پیپر کے انکشاف میں پتا چلا کہ 4 بڑے بڑے اربوں روپے کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے محلات اس کی بیٹی کے نام پہ نکل آیا. ہم نے تو نہیں نکالے، پینما پیپر کے اندر آ گیا. اب اس کا بھی کیس چل رہا ہے. تو یہ سارے نیب زدہ اکٹھے ہوئے، ان ساروں نے مل کے کہا کہ دیکھو، پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ عمران خان ابھی گیا، جب ہمارا ملک آئے تو دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ساروں نے کہا کہ تم ملک کو نکال ہی نہیں سکتا. وہ ملک نکل گیا. پھر کرونا آ گیا. جب کرونا آیا، کمالیہ ماشاءاللہ بڑا شعور ہے آپ میں، نوجوانوں بڑا شعور ہے. شہباز شریف اس وقت لندن میں بیٹھا ہوا تھا. بیٹے کو اس نے باہر بھجوا دیا تھا، داماد کو باہر بھجوا دیا تھا، نواز شریف کے بیٹے باہر بیٹھے تھے، اسحاق ڈار باہر بیٹھا تھا، ان کے بیٹے باہر بیٹھے تھے، سب لندن میں بیٹھے تھے. اس طرح لگتا ہے کہ یہ گوال منڈی میں نہیں پیدا ہوئے، یہ سارے لندن میں ملکہ کوئین اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں سارے. یہ اسحاق ڈار ماشاءاللہ بڑے محنت کش تھے. ان کے والد سائیکلوں کی دکان تھی. آج اگر آپ اس کا رہن سہن دیکھیں اور اس کے بچوں کا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا پیسہ اس ملک کا یہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں. تو یہ سارے انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ایک ہی طریقہ ہے، عمران خان کی حکومت گراؤ، اقتدار میں آؤ، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کریں گے؟ کیا بیٹھے ہیں، کیا کام کریں گے؟ نیب کو ختم کریں گے، اپنے کرپشن کیس ختم کریں گے. پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان ان کو این آر او دے دے گا. مشرف نے ان کو این آر او دے دیا. جتنی انہوں نے پہلے جتنی کرپشن کی تھی وہ سب معاف ہو گئی. انہوں نے پھر سے آئے 10 سال دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا. کیس ان کے تب بنے اور زور عمران خان پہ لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے حکومت اگر آپ نے ہمیں کرپشن کیس معاف نہ کیے تو ہم آپ کی حکومت ہی چلنے دیں گے. میں بار بار یہ 3 چوہوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ حکومت جانی تو معمولی چیز ہے. 3 اسٹوجز، چوہے تو بڑی چوہو، حکومت جانی تو معمولی چیز ہے. میری جان بھی چلی جائے تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی کوشش ہے کہ یہ حکومت کرائیں، اقتدار میں آئیں، نیب کو ختم کرے، کرپشن کیسز ختم ہوں، اور جب ہی کرپشن کیسز ختم ہوں گے وہ بگوڑا جو لندن بیٹھا ہے وہ جلدی جلدی پاکستان واپس آئے گا. اور وہ واپس آ کے کیا کرے گا؟ وہ سب سے، یہ سن لو میری قوم، اس نے کرنا کیا آ کے؟ یہ نمبر 1 چیز کیا کرے گا آ کے؟ یہ آتے ساتھ ہی پہلے الیکشن کمیشن تو اس کے کنٹرول میں ہے، اخباروں کے اندر پیسہ چلائے گا
لفافہ صحافت اس نے شروع کی تھی جب یہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنا. اس نے میڈیا کو پیسہ چلانا ہے. الیکشن کمیشن پہلے اس کے ساتھ ہے. اس نے اس کے بعد سن لو یہ اس کے بعد یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ کرے گا, کیونکہ جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ کبھی آزاد عدلیہ کو چلنے نہیں دے گا. یہ واحد جمہوریت کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ڈنڈوں سے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور سجاد علی شاہ کو بگایا اور پھر بریف کیس دیے ججز کو. اس کی پرانی عادت یہ سنیں ذرا, میں نوجوانوں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں تو نواز شریف کو تب جانتا تھا جب بیچارہ پوری کوشش کر رہا تھا کرکٹ کھیلنے کی, اور جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا میں, اور یہ سب پتہ چلوا لیں آپ, یہ جمخانہ میں کرکٹ کھیلتا تھا, کرکٹ بھی کھیلتا تھا اپنے امپائر کھڑے کر کے. ایک امپائر چیف سیکرٹری ہوتا تھا, دوسرا امپائر لاہور کا کمشنر ہوتا تھا, اور ادھر بھی روندی مارتا تھا, آؤٹ ہو جاتا تھا امپائر ناٹ آؤٹ دے دیتے تھے. یہ کبھی کوئی میچ امپائر کو ملا کے نہیں کھیلا آج تک. اس کے بعد اس نے صحافت پہ پیسہ چلایا, اس نے ججز خریدے, اس نے لاہور کے ایل ڈی اے کے پلاٹس دے کے ججز کو خریدا, اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی, ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمت لگائی, ان کو چھانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں بند کیا. اس لیے بند کیا کہ دوسری طرف بھی بولی لگ رہی تھی. یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح پہلی دفعہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کیا. یہ نواز شریف نے شروع کیا. تو یہ اب آئے گا, یہ عدلیہ کے اوپر حملہ کرے گا. ابھی سے یہ عدلیہ کو تقسیم کر رہا ہے, ابھی سے سپریم کورٹ کے اندر ججز کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے. یہ کبھی آزاد عدلیہ کو چلنے نہیں دے گا, کیونکہ اس نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں. اور پھر یہ سن لو, جو اگلا حملہ کرے گا, یہ اس کا اگلا حملہ ہوگا پاکستان کی فوج کے اوپر. ابھی تک جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں سب کے ساتھ اس کے اختلافات ہوئے. خود پہلے آرمی چیف بناتا ہے, اس سے اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ نوجوانوں, کیوں اس کا آرمی چیف کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آرمی کے پاس جو ایجنسیز ہیں ان کو سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے اس کی چوری کا, اور یہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. باقی ادارے کنٹرول کر چکا ہوتا ہے, فوج سے اس کو ڈر ہوتا ہے, پھر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے فوج کو کنٹرول کرنے کی. پھر اس کا اختلاف ہوتے ہیں آرمی کے چیف کے ساتھ, اور پھر یہ چھپ چھپ کے پچھلے دور میں نریندر مودی سے مل رہا تھا. برکت دت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ نیپال میں جناب نریندر مودی اور نواز شریف چھپ چھپ کے مل رہے تھے, جیسے کہ کوئی رومانس چل رہا ہے ان کے بیچ میں. اور وہاں وہ لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ چھپ کے کیوں مل رہے تھے, کیونکہ نواز شریف کو اپنی فوج سے ڈر لگ رہا تھا. تو کمالیا اور میرے پاکستان کے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہو, یہ جو ڈان لیگز تھی وہ کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام پہنچا رہے جی کہ میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں, فوج نہیں مانتی. ادھر سے زرداری, اس نے کیا کیا؟ میمو گیٹ کیا تھا؟ حسین حقانی اس کا امبیسڈر امریکنوں کو کہتا ہے کہ جناب
आसिफ जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये हैं वो लोग जो अपने पैसे के गुलाम हैं। ये कभी आपके लिए आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ ने जब कहा कि पहले तो उसने कहा कि जी इमरान खान को यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स की तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ? उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। कभी भी एम्बेसडर्स इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते। और दूसरी चीज, जो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का प्रेसिडेंट, उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा इमरान खान, हम तुम्हारी मदद चाहते हैं कि रूस की और जो यूक्रेन की लड़ाई है, तुम्हारी तरह के लीडर हम चाहते हैं जो बीच में पड़ के अमन लेके आए। शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वालों को ये नहीं पूछते, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान को नहीं कहना चाहिए था। बताया आप, इमरान खान को कहना चाहिए था या नहीं? शहबाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था इमरान खान ने? क्योंकि हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, उनको अपने बेसेस दिए। उन्होंने यहां से जब जंग की अफगानिस्तान में, हम शरीक हो गए। 80,000 पाकिस्तानी उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारा कबाली इलाका उजड़ गया। कभी पूछे कबाली इलाके के लोगों से कि उनके ऊपर किस किस्म की क़यामत आई? 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की उस जंग में हमने जब शिरकत की। उन लोगों से पूछे जिन्होंने नकल मकानी की थी। ज़कात देने वाले एकदम ज़कात लेने वाले बन गए। $100 अरब से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। तो शहबाज शरीफ मुझे बताएं क्या मिला पाकिस्तान को? हमने जब उनकी जंग में शिरकत की, क्या मिला पाकिस्तान को? हमें बुरा भला कहा गया, हमें कहा तुम दोगले हो। अफगानिस्तान में जब जंग नहीं जीती गई, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मैं ये कभी नहीं कहता कि हम किसी से अपने ताल्लुकात खराब करें। मैं कभी नहीं कहता कि हम अमेरिका या यूरोपियन यूनियन से अपने ताल्लुकात खराब करें, बल्कि अच्छे करने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ, मैं ये कहता हूं कि ताल्लुकात अच्छे करने में और उनके जूते पॉलिश करने में बड़ा फर्क है। आप और आपका बड़ा भाई और आसिफ जरदारी ये हमेशा बाहर की कुव्वतों की गुलामी इसलिए करेंगे कि इनका अरबों रुपया चोरी का मुल्क से बाहर पड़ा है। जिन लोगों का चोरी का पैसा ऑफशोर अकाउंट्स में पड़ा है, बड़े बड़े बाहर की जायदादों में, लंदन में, बाहर के मुल्कों में पड़ा है, वो कभी इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को एक आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बनने देंगे। अपनी चोरी किए हुए पैसे की गुलामी करेंगे। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखो, कभी उस पार्टी को वोट ना दो जिस पार्टी के सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। वो कभी इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को आजाद नहीं होने देगा। और दूसरी चीज, नौजवानों, अब दूसरी चीज, ये चोरों का डोला क्यों इकट्ठा हो गया? इनको खौफ आ गया कि कोरोना से भी पाकिस्तान सुरखरू होकर निकला, मैशत भी सही रास्ते पर निकल गई। हमारे किसानों के पास कभी भी इतना पैसा नहीं आया जो आज हमारे किसानों के पास आया है। कभी फसलों में इतना पैसा नहीं था, कभी पैदावार इतनी नहीं थी जो हमारे जमाने में। सारे बर्रे सगीर में अभी रिपोर्ट निकली है कि सबसे
सारे बड़े सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में है। हम सबसे आगे हैं रोजगार में। और जब महंगाई है, आलमी महंगाई, तो पाकिस्तान अभी भी वो मुल्क है जिधर दुनिया के मुकाबले में हमारी महंगाई कम है। और वो मुल्क है जो अल्लाह का शुक्र है कि वो सही रास्ते पे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फसलें, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ताकि हम आवाम के ऊपर और पैसा खर्च कर सके। अल्लाह का करम है कि मुल्क सीधे रास्ते पे है। इसलिए इन सारों को था कि जल्दी जल्दी साजिश करके मुल्क को, हुकूमत को गिराया जाए। मैं कल 27 तारीख को मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को आज पैगाम देता हूं कि आपने सबने इस्लामाबाद पहुंचना। आप सबने इस्लामाबाद इसलिए पहुंचना है, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ कि जब आप देख रहे हैं कि हुकूमत को कैसे गिरा रहे हैं, 20 से 25 करोड़ रुपया हमारे एमएनएस को देके उनका जमीन खरीद रहे हैं खुलेआम। जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, तो सारी कौम पे अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हों, बदी के खिलाफ जहाद लड़े और अच्छाई के साथ खड़े हों, और उन लोगों के साथ खड़े हों जो आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस चोरी और डकैती और डाकुओं और मुजरमों के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, सारी कौम पे फर्ज है कि वो हमारे साथ खड़े और इस्लामाबाद सब निकले। और 27 तारीख को मैं अपनी सारी कौम को देखना चाहता हूं।